فیکٹزم کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بشار الاسد جو کہ حافظ الاسد کا بیٹا ہے، جو 1982 سے اب تک ملک شام کی عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کا مختصر منظر آپ کے سامنے پیش کریں گے، جنہوں نے عورتوں کی عصمت دری کی، حاملہ خواتین کے پیٹ کو چاک کیا، بچوں کا قتل عام کیا، وہاں کی مجاہد تنظیموں پر پابندی لگائی اور مجاہدین کو پھانسیاں دی گئی، بے گناہ لوگوں کو 40 سال تک قید رکھا گیا۔ دوستو 55 سال سے بشار الاسد اور اس کا باپ شام پہ حکمران رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے لاکھوں شامیوں کا قتل عام ہی نہیں کیا، بلکہ ظلم میں چنگیز خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، بلکہ موجودہ وقت کے حساب سے انہیں نیتن یاہو کا دوسرا رخ ہی کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ دوستو حافظ الاسد کون تھا؟ حافظ الاسد ایک شامی سیاستدان تھا اور فوجی افسر تھا، جس نے 1971 سے لے کے 2000 تک شام کا صدر رہا اور شامی عوام پر جو ظلم کیا وہ تاریخ میں نہیں ملی، اور 2000 میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بشار الاسد جو اب تک وہاں کا صدر ہے، اس نے بھی اپنے فاسق باپ کو فالو کیا اور آج مجاہدین سے چھپتا پھر رہا ہے۔ دوستو 1982 میں ہما میں جب اپنے ہی لوگوں کے خلاف حافظ الاسد کی فوج نے قتل عام کیا تو ہما کی در و دیوار پر لکھ دیا گیا، یعنی وطن کے بعد کوئی معبود نہیں اور کوئی رسول نہیں سوائے باس پارٹی کے۔ دوستو یاد رہے کہ باس پارٹی حافظ الاسد کی پارٹی کا نام ہے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہما کی آزادی پر شامی اتنے خوش کیوں ہیں؟ فتح تو حمص اور حلب بھی ہوئے ہیں، مگر شامی عوام نے اتنی خوشی نہیں منائی جو ابھی ہما میں دیکھی جا رہی۔ نوجوان ہی نہیں، بچے بوڑھے مرد خواتین سب جشن منا رہے ہیں، خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، مسرت کے آنسو، تکبیر کی صدائیں اور سجدہ ریز جبین نیاز۔ آخر کیوں؟ حالانکہ ابھی مستقبل کا کچھ نہیں پتا، حالات کا دارہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس کی ایک وجہ اہل ہما کا معاملہ دیگر شامیوں سے یکسر مختلف ہے۔ اس شہر کی ایک بھیانک تاریخ ہے، نہایت ہی تلخ یادیں، خون اشام شام میں خونچکار سانحات، بہت زیادہ پرانی نہیں بلکہ چند دہائیوں کی بات ہے۔ ابھی تک ہما کی فضاؤں میں ان عزت مآب حاملہ خواتین کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، جن کے پیٹ چاک کر کے بچے نکال لیے، ایک ایسا سلاٹر ہاؤس جس میں 27 دن میں 1 لاکھ کے قریب انسانوں کو ذبح کر دیا۔ ہما کے باسی اس ہولناک منظر کو کیسے بھول سکتے ہیں جب حافظ الاسد کے درندوں نے بچوں، عورتوں، حاملہ ماؤں اور معصوم شہریوں کا بے دریغ قتل عام کیا، خواتین کے ہاتھ کاٹے گئے، مردوں کو بے رحمی سے ان کے بچوں کے سامنے ذبح کیا گیا۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب ہما کے شریف اور بہادر عوام نے اسدی جبر کے خلاف بغاوت، نتیجن قابض حکومت نے اپنی جنونیت کے تحت ہما میں قتل و غارت کا بازار گرم کی۔ دوستو یہ خونریز مہم 27 دن تک جاری رہی۔ اسدی فوجیوں نے بھاری توپوں، ٹینکوں اور دھماکہ خیز ہتھیاروں سے گھروں، مساجدوں، ہسپتالوں، بازاروں اور ہر چیز کو مسمار کر دیا، پورے شہر کو سیل کر دیا۔ ہزاروں اسدی فوجیوں نے گھر گھیر لیے، عام شہریوں پر باری گولہ باری کی گئی، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، بچوں اور بوڑھوں کو چاقوؤں اور ڈنڈوں سے مار کر لاشوں کو جلایا گیا۔ ان بدترین مظالم میں بعض ایسے ہیں جن کی مثال ملنی مشکل ہے، مثلا عورتوں کو قتل کر کے گلیوں میں پھینک دیا گیا، ان کی آنکھیں نکالی گئی، حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ کر بچے نکال دیے گئے، چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے ان کی عزتیں لوٹی گئی، اور پھر آج تک ان لڑکیوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کہاں غائب کر دی۔ خواتین کو سرعام سڑکوں پر برہنہ کر کے ان کا ریپ کیا گیا، یہاں تک کہ اجتماعی ریپ کے لیے مساجد کا انتخاب کیا گیا۔ دوستو بشار الاسد کی قید سے رہا ہونے والے قیدیوں کو دنیا کی کچھ خبر نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ اب حافظ الاسد کا بیٹا بادشاہ ہے۔ حافظ الاسد مر چکا ہے، صدام حسین مر چکا ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ صدام کی فوجیوں نے ہمیں آزاد کروایا، اور ظلم کی انتہا دیکھیں، بشار الاسد نے شام میں تقریباً 5 لاکھ شامیوں کا قتل عام کیا، جن میں 40,000 سے زائد بچے شامل ہیں، تقریباً 1 لاکھ شامیوں کو قید کیا، جن میں 10,000 سے زائد خواتین ہیں، 1 کروڑ 30 لاکھ سے زائد شامیوں کو بے گھر کیا، ملک کا بیشتر حصہ ایران اور روس کو بیچ دیا۔ دوستو مجاہدین نے جب کئی شہروں میں فتح حاصل کرنے کے بعد وہاں کی جیل سے قیدیوں کو رہا کرایا تو آزاد ہونے والے حیرت سے پوچھ رہے تھے کہ کیا صدام حسین نے حافظ الاسد کو قتل کر دیا؟ ہم لوگ کیسے آزاد ہو گئے؟ واقعہ یہ ہے کہ 40 سال سے اوپر ہو گئے ان قیدیوں کو دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں۔ اللہ ان ظالموں کا حساب بہت جلد لے گا۔ دوستو ان ظالم و جابر حکمرانوں نے اپنے جیسے انسانوں پر ظلم و جبر کے جو طریقے ایجاد کیے وہ شاید اندلس میں مسلمانوں کے اوپر فریڈنڈ اور اس کے سپاہیوں نے بھی نہیں کیے ہوں۔ پچھلے ہفتے اچانک شامی جنگجوؤں نے حلب شہر پر قبضہ کیا، پھر ہما اور دیرہ فتح کیے اور آج دمشق پر قبضہ کیا۔ ہما میں حافظ السعید کے مجسمے توڑ دیے گئے، بشار الاسد کے پوسٹر جلا دیے گئے، ہما کے لوگوں نے مجاہدین کا استقبال کیا اور ان کے ماتھوں کو چوما۔ ہر طریقے کے بعد اجالا ہے اور بالآخر 50 سال بعد ظلم کا دور ختم ہونے کو ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فتح سے نوازا ہے اور بشار الاسد اپنی فیملی سمیت جہاز میں بیٹھ کر نامعلوم مقام پر بھاگ گیا ہے۔ اس طرح اس کے ظلم کا 50 سالہ دور ختم ہو گیا۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو ہر ایک تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔